ٹھیک ہے، خطرناک ہے آج کا زمانہ، ہر ایک کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ ہوتا ہے جو کلپ واٹس ایپ پر آیا، جیسے نماز پڑھنا واجب قربت اللہ، ویسے وہ کلپ فارورڈ کرتے ہیں آگے. سورہ عبسہ میں آیت ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو یہ دیکھنا چاہیے وہ کیا کھانا کھا رہا ہے، حلال کھا رہا ہے یا نہیں. مولا پانچویں امام نے، آگے سرور صاحب تشریف فرمایا، آپ کی محبت ہے. مولا پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اس آیت کی تعویل یہ ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، کہ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ عِلْمُهُ الَّذِي يَأْخُذُهُ عَمَّنْ يَأْخُذُهُ، فقط کھانے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو جو علم حاصل کر رہے ہو وہ کس مقام سے حاصل کر رہے ہو. بہت امپورٹنٹ ہے. یار میں جملہ کہنے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ اسے قبول فرمائیں گے، اور طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ بھی اس سے بڑا سچا کلمہ نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ بھی سیکھو علی کے در پر آ کر. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے لا الہ الا اللہ مل تو کہیں اور بھی جائے گا، لیکن اگر ابلیس سے لا الہ الا اللہ سیکھا تو وہ لا الہ الا اللہ تو رٹوا دے گا، خلیفۃ اللہ کا انکار کروا دے گا. اس لیے ہر جگہ سے ہر چیز سیکھنے والی نہیں ہے. ہاں آپ یہ دیکھیں آپ کا سورس آف نالج کیا ہے. امام جواد نے فرمایا ہے کہ من اصغى الى ناطق فقط عبد، جو کسی بولنے والے کو غور سے سن رہا ہوتا ہے وہ اس کی بندگی کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی غلامی میں. اس لیے آپ ذرا غور سے احتیاط سے کہ آپ کس کو سن رہے ہیں. میں غیروں کی بات نہیں کر رہا یہاں پر ابھی. غیروں پہ تو میں اس وقت فاتحہ پڑھ لیجئے، میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا. آ جائیے، معاملہ اپنوں میں مشکل ہے. آپ نے کیا کس سے سیکھا ہے؟ ہاں خطرناک بات ہے. اب یہ کیا پہچان عرض کروں. بس بہت سے یوتھ سوال کرتے ہیں کہ مولانا آپ یہ بات تو کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھ کے کہاں سے علم حاصل کر رہے ہو، مولا کے فضائل کہاں سے لے رہے ہو، ذرا غور کرو. توحید کا درس کہاں سے لے رہے ہو. ہر ایک چاہے وہ کسی بھی اچھے لباس میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ حق ہی پہنچا رہا ہو. تو مولانا ہم تو بڑے عالم نہیں ہیں، ہم نے کتاب الکافی نہیں پڑھی، ملا یاسر الفقی نے پڑھی، تہذیب استفسار ہم نے نہیں پڑھی، ہمیں عربی آتی نہیں، بحر النور ہم پڑھ نہیں سکتے، تو ہمیں کیا پتا چلے گا کہ کون صحیح بات کر رہا ہے کون غلط بات کر رہا ہے. بہت سادہ سی پہچان دے رہا ہوں، ایسی پہچان جو فرش اعضاء سے بھی نصیب ہو جائے گی اور سمجھ میں آ جائے گی. بہت سادہ سی بات ہے، بہت سادہ سی بات. دیکھو اس عالم کو، بظاہر جو عالم ہے، اس خطیب کو سننا چھوڑ دو. کسے؟ اس خطیب کو سننا چھوڑ دو جو آپ میں تولا کا جوش اور تبرہ کی غیرت نہ پیدا کر سکے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کل جس پہ بات ہوئی ہے، میں گفتگو مربوط کر رہا ہوں، کہ وہ آپ کو سوشی بنا دے تو پھر بیٹھے رہیے گا، تولا باقی رہ جائے. تبرہ کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو برا کہنے کی. اچھا کوئی آپ کے 10 روپے لے کر چلا جائے تو اس کی نسلوں کو بھی نہیں چھوڑتے. کوئی سیدہ کا حق کھا جائے، کہتے کیا ضرورت ہے بات کرنے کی. ہاں خطرناک ہے یہ، اس لیے ایمان کو بچا کے رکھو.